سے عزت دی، سبحان اللہ. کہیں باپ کی شکل میں جنت کا دروازہ رکھا، کہیں ماں کی شکل میں جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، کئی بزرگوں کی شکل میں ادب اور احترام کا خزانہ اسلام کے بانی نے لٹا دیا، کہیں بچوں کی شکل میں بڑوں کے لیے حکم ہوا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، بچوں کے لیے حکم ہوا اپنے بڑوں کا احترام کرو، اور جس میں دونوں یہ چیزیں نہیں ہیں پیغمبر فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. غور کر لیجئے، آج غور کر لیجئے کہ آج سماج معاشرہ کہاں پہنچ رہا ہے. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہے. سماج کہاں چلا گیا، کل کہاں تھا آج کہاں ہے. سماج میں کتنے گندے جراثیم ہیں جو زمین پر پروان چل رہے ہیں. Unveiling the brand نفرت کی شکل میں، کہیں چغل خوری کی شکل میں، کہیں حسد کی شکل میں. حضرات ان گندے جراثیموں کو مدفون کیجئے اور لائیے وہ محبت کا پیغام جو آمنہ کے لال نے مکے اور مدینے کی دھرتی سے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا تھا. آج وہ غلام، وہ پیغام اگر ہماری زندگیوں میں آ گیا تو انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیغمبر نے فرمایا الموت تحفۃ المومن. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ہمیں عزت دی، زندے ہیں تب بھی عزت، اور اگر انتقال ہوا تب بھی عزت. کتنی بڑی عزت. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مرنے والے کو غسل دو. سبحان اللہ، یہی ہے علماء تشریف فرما ہے. اور نیا کفن دو. یہ موجودہ دور تو خیر ترقی اور ہر طرح سے سرپنچ صاحب ہر طرح سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ہر طرح سے ایک جوڑی نہیں 10 20 جوڑی کپڑے گھروں میں موجود ہیں گھروں میں. لیکن اس سے پہلے کا ذرا 100 سال پہلے کا دور دیکھیے آپ. میں اپنے بچپن کا دور بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے کپڑوں میں پیمل لگا لگا کر پہنتے تھے. بولو یہ بات یہاں بھی ٹھیک ہے نہیں تھی؟ اور اگر 100 سال پہلے جائیے گا تب کیا عالم ہوگا. اس دور میں عید اور بقرعید پر کسی نے کرتا بنا لیا تو پاجامہ پرانا ممتاز بھائی، کسی نے خالی ٹوپی خرید لی اور نئی ٹوپی پرانے کپڑے، عیدگاہ کو جا رہا. آج حالات یہ ہے کہ نماز کے کپڑے الگ، جموں جا کر گھوم پھرنے کے کپڑے الگ. بولو یہ بات ہے کہ نہیں؟ کہیں اور ادھر ادھر جانا ہے اس کے کپڑے الگ. لیکن پیغمبر نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو نیا کفن دو. 100 سال پہلے کے حالات دیکھیے اور 1442 سال پہلے کے حالات تاریخ کی روشنی میں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مسلمانوں اگر اس کے گھر میں گنجائش نہیں ہے تو تمہاری ذمہ داری اپنے مسلمان بھائی کو نیا کفن پہنا دو. حضرات غسل، نیا کپڑا، پیغمبر نے فرمایا عطر و خوشبو میں اسے ملا دو، بسا دو. ہم اسے عطر و خوشبو میں بسا گئے. اب پیغمبر نے فرمایا یہ ساری تیاریاں ہونے کے بعد نبی فرماتے ہیں آپ اپنے مسلمان بھائی کو 4 مسلمان بھائی اٹھائیں. سبحان اللہ، یہی ہے، یہی ہے.
اگر نبی یہ فرما دیتے کہ 2 مسلمان اٹھا کے لے جاؤ تو 2 مسلمان لے کے جاتے کہ نہیں لے کے جاتے؟ بولو۔ اور اگر نبی فرما دیتے کسی کپڑے میں باندھ کے پیچھے پٹلیاں لٹکا کے لے جاؤ تو لے کے جاتے کہ نہیں لے کے جاتے؟ مگر باہر پیغمبر آپ کی عظمتوں کو سلام، پیغمبر ماحول اور نفسیات کو پہچاننے والے پیغمبر نے نہ 2 کا سہارا لیا، نہ 1 کا، نہ 3 کا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا 4 مسلمان، اور وہ بھی ایسے نہیں ناپاک، پاک صاف ہوں، سبحان اللہ، وضو سے ہوں، پاک صاف ہوں، اب ان سے لے کے چلو اور ایک جگہ پر اپنے مسلمان بھائی کو رکھ دو۔ ہم نے کہا اب کیا ہوگا؟ تاب نماز جنازہ ہوگی، سبحان اللہ، نماز جنازہ ہوگی۔ بولو اگر کسی کاندھے پہ لے کے جاتے، پٹلیاں بنا کے لے کے جاتے، وہ عزت مل جاتی؟ اگر 2 آدمی اٹھا کے لے کے جاتے تب عزت مل جاتی؟ نہیں ملتی۔ 4 لے کر جا رہے ہیں اور ایک جگہ رکھا۔ ہم نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا نماز جنازہ۔ ہم نے کہا مولانا شبیر صاحب آپ تو جس کی نماز پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نماز جس کی ہے وہ آگے، سبحان اللہ، یہی بات ہے، جس کی نماز ہے وہ آگے، امام پیچھے۔ مولانا ریاض صاحب سے ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ نماز جس کی ہے وہ آگے ہے، پڑھانے والا پیچھے ہے۔ کل تک اگر مسجد میں جا کر قاری عبدالرحمن کے پیچھے نماز پڑھتا اور 1 انچ بھی آگے ہو جاتا امام سے، یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کریم ہے یہ، ان سے پوچھئے 1 انچ امام سے آگے بڑا نماز ہوگی؟ اور آج انچ نہیں فٹ کے حساب سے ہے، پوچھو ہوگی؟ نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ذہن حاضر رکھیے، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ وجہ اب تک نہیں ہو پا رہی تھی، اب ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کل اس کی حیثیت اور تھی، آج حیثیت اور ہے۔ ارے یار جب تک مرا نہیں تھا، ممتاز بھائی آئے نہیں بیٹھا، چارپائی پہ کھڑا رہا، سرپنچ صاحب آئے نہیں بیٹھا، چارپائی پہ کھڑا رہا، مفتی صاحب آئے نہیں بیٹھا، چارپائی پہ کھڑا رہا، مولانا عبدالرحمن آئے نہیں بیٹھا، چارپائی پہ کھڑا رہا، مولانا ریاض آئے نہیں بیٹھا، چارپائی پہ کھڑا رہا۔ ہم نے کہا بھئی آپ کھڑے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یہ سب بڑے لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ زور سے بولو، زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہو تو زور سے بولو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے عالم بڑا ہے، مفتی بڑا ہے، یہ ہمارے سماج کے بڑے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، ہم بچے ہیں۔ کل جب اسی بچے کا انتقال ہوا اور وہ بچہ جب چلا تو یہ بتاؤ مفتی صاحب آگے ہوں گے کہ پیچھے؟ مولانا شبیر آگے ہوں گے کہ پیچھے؟ پیر صاحب پیچھے ہوں گے کہ آگے؟ امام صاحب پیچھے، محدث صاحب پیچھے، مفکر صاحب پیچھے، قرآن کے حافظ پیچھے، قرآن کے عالم پیچھے۔ ہم نے کہا بھئی آج کیا ہوا؟ یہ تو وہی بچہ ہے جو کھڑا رہا تھا، وہی تو بچہ ہے یہ، مگر آج کیا ہوا بھئی؟ آج اسے کون سا تمغہ مل گیا؟ آج اسے کون سی عزت مل گئی؟ کون سا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ آواز آتی ہے کل تک یہ زندہ تھا، حیثیت اور تھی، آج موت کا جام پی لیا ہے، اس لیے آج حیثیت اور ہے۔ کل تک یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہمارے سامنے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ گیا، الموت تحفۃ المومن، سب پیچھے۔ اب اس کی نماز جنازہ مولانا شبیر صاحب نے نیت کی اور پڑھا، سبحانہ پڑھا،
درود شریف پڑھی اور اس کے بعد پڑھا